السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ جس سے تمام برائیوں کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم جو ہے اس حوالے سے دو حدیث مبارکہ سنیں گے اور انشاءاللہ مختصر اس کی شرح سنیں گے۔ اس حوالے سے کہ آج ہم جو ہے کوئی برا خواب دیکھتا ہے، کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، کوئی کس طرح خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے، یعنی اچھا خواب کس طرح ہوتا ہے، برا خواب کس طرح ہوتا ہے، اور اچھا خواب کس سے بیان کیا جائے اور برے خواب کو کس طرح جو ہے ہم اس پر حدیث مبارکہ میں جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس پر عمل کریں تو وہ برا خواب بھی ہمیں نقصان نہیں دے گا۔ تو آئیے پہلے حدیث پاک سنتے پھر انشاءاللہ اور ہم اس حوالے سے کچھ شرح۔ راوی فرماتے کہ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا۔ آخر میں نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھتا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا۔ آخر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اس سے کرے جو اسے عزیز ہو، اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شر سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے، اور 3 مرتبہ تھو تھو کر دے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے، بس اسے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی اگر کوئی خواب دیکھے، اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اچھا خواب دیکھتا ہے، مثلا کسی نے اپنے آپ کو حرم میں دیکھا، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا، مدینے کی حاضری کا دیکھا، یا قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی اس طرح کا کسی بھی حوالے سے اچھا خواب دیکھا اپنے متعلق، تو اسے چاہیے کہ اس خواب کو اپنے عزیز کو بیان کرے۔ عزیز سے مراد یعنی کہ جو آپ کا اچھا دوست ہو، جو آپ کا اچھا یعنی رشتہ داروں میں یا بہن بھائی کو ایسا آپ کا چاہنے والا ہو تو اس کو بیان کریں، تاکہ اگر آپ اس بندے کو یعنی اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو، کسی اچھے ساتھی کو بتائیں گے تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ مثلا آپ نے اس سے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو مدینہ شریف میں پایا خواب میں، تو وہ آپ کو فوراً سے یہ کہہ دے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن ان قریب آپ کو مدینے کی حاضری ہوگی، تو وہ آپ کو اس طرح اس کی تعبیر بتائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اگر برا خواب دیکھے تو کیا کرے؟ اللہ سے اس کے شر سے، یعنی اس برے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لی، شیطان کے شر سے پناہ مانگ لی، اور 3 مرتبہ تھو تھو کر لیا۔ اب اس کو چاہیے کہ اس برے خواب کو کسی سے ذکر نہ کرے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پھر وہ خواب یعنی برا خواب ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، یعنی اس کو پھر کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا برے خواب کا۔ اس طرح یعنی کہ ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یعنی قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی مومن خواب دیکھے گا تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ خواب سچا ہوگا، اور یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اور آگے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ خواب جو ہے 3 طرح کے ہیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ دل کے خیالات، یعنی بندہ جو پورے دن کی روٹین ہوتی ہے نا، یعنی ایک شخص نے جو ہے پورے دن میں جو اعمال کیے اب اس کے ذہن میں وہ سوار ہو گئے، اس کے دماغ میں وہ سارے خیالات سوار ہو گئے، اب وہ جب رات کو سوتا ہے تو انہی خیالات کو وہ دیکھتا ہے۔ پہلے کیا فرمایا کہ دل کے خیالات جو ہوتے ہیں یعنی پورے دن کی جو روٹین ہوتی ہے بندہ وہی جو ہے خواب میں دیکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسرا خواب جو ہوتا ہے شیطان کا ڈرانا۔ شیطان کا ڈرانا سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو ہے سانپ بچھو دیکھ لیتا ہے ڈر جاتا ہے، یا وہ اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خواب جو ہے بری جو اقسام ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔
یعنی شیطان کی طرف سے اس کو ڈرانا ہوتا ہے، باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے ڈر جاتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے خواب کی یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری، یعنی اللہ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ اچھے خواب جو کہلاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے مدینہ شریف میں، وہی جیسے پہلی حدیث میں ہم نے عرض کی تھی کہ حرم میں پانا یا حج کی سعادت حاصل کرنا، مدینہ شریف کی زیارت حاصل کرنا، مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہونا، تو یہ اچھے خواب ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ اور یہ وہی خواب ہے کہ جس کو ہمیں جو پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ اس خوابوں کو، اچھے خوابوں کو اپنے عزیز کو بیان کریں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اس سے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ خواب کے جو ہے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے دل کے خیالات ہیں، نمبر 2 جو ہے وہ شیطان کا ڈرانا ہے، اور نمبر 3 جو ہے اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم اچھے خواب دیکھتے ہیں تو اس کو اپنے عزیز کو بیان کرنا ہے، برا خواب دیکھے تو اس کا یہ بتایا گیا کہ اللہ کی اس کے شرطیں، یعنی اس خواب کی برائی سے جو اللہ کی پناہ مانگے، شیطان کے شرطیں پناہ مانگے، اور 3 مرتبہ تھوتو کر دے، اور کھڑا ہو کر جو بندہ نماز پڑھ لے، اور اس برے خواب کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ تو انشاءاللہ الرحمن کسی سے ذکر نہ کرنے پر، یہ سارے اعمال کرنے پر، وہ برا خواب ہرگز اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ رب العالمین جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، نمبر 1 ہے بخاری 7044 7044، اور دوسری حدیث جو ہے وہ 7017 7017، یہ اس حدیث کا مختصر جو ہے خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔